الحمد لله وحده لا شريك له والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اهدنا الصراط المستقيم عن علي رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم إنها ستكون فتنة قلت وما المخرج منها يا رسول الله قال هو كلام الله فيه نبأ ما قبلكم وخبر ما بعدكم وحكم ما بينكم وهو الفصل ليس بالهزل من تركه من جبار قسمه الله ومن ابتغى الهدى في غيره أذله الله هو حبل الله المتين وهو الذكر الحكيم وهو الصراط المستقيم وهو الذي لا تلتبس به الألسنة ولا تزيغ به الأهواء ولا يشبع منه العلماء ولا يخلق عن كثرة الرد ولا ينقضي أجائبه وهو الذي لم تنته الجن إذ سمعته حتى قالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به من قال به صدق ومن عمل به أجر ومن حكم به عدل ومن دعا إليه هدي إلى صراط مستقيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد ذات نبی بلند ہے ذات خدا کے بعد دنیا میں جس قدر احترام کے قابل ہیں لوگ دنیا میں جس قدر احترام کے قابل ہیں لوگ میں سبھی کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد معزز علماء کرام میرے نہایت واجب الاحترام بزرگوں مسلک اہل سنت والجماعت احناف دیوبند سے تعلق رکھنے والے نوجوان دوستوں اور بھائیوں میں نے آپ حضرات کی خدمت میں ایک آیت کریمہ اور ایک حدیث مبارک تلاوت کی ہے گفتگو کا عنوان آپ آیت اور حدیث مبارک سے سمجھ گئے ہوں گے کہ میں آپ کی خدمت میں صراط مستقیم کے عنوان پر بات کرنا چاہتا ہوں ہم میں سے ہر شخص اکیلا نماز پڑھے یا امام بنے تو اہدنا الصراط المستقیم پڑھتا ہے اور اگر امام کے پیچھے مقتدی ہو تو پھر اہدنا الصراط المستقیم خود نہیں پڑھتا امام پر اعتماد کرتا ہے اور امام کے پڑھے ہوئے کو کافی سمجھتا ہے اہدنا الصراط المستقیم یہ قرآن کریم کی آیت ہے اور قرآن کریم کو پڑھنا قرآن کریم کو سمجھنا اور قرآن پر عمل کرنا یہ ہر مسلمان کا قرآن کریم کا ہر مسلمان پہ بنیادی حق ہے نمبر 1 پڑھنا نمبر 2 سمجھنا نمبر 3 عمل کرنا ایک بات جو آج تک مجھے سمجھ نہیں آئی آپ کو سمجھ آئے تو آپ مجھے سمجھائیں میں نے تھوڑے وقت میں کئی ممالک کا طویل ترین سفر کیا ہے پاکستان اور بیرون میں نے آج تک یہ دیکھا 6 سال کا بچہ ہو یا 60 سال کا بوڑھا ہو اگر قرآن کریم پڑھنا چاہے رخ مدرسے کا کرتا ہے میں نے کبھی نہیں دیکھا 6 سال کا بچہ یا 60 سال کا بوڑھا ہیڈ ماسٹر کے پاس کسی اسکول میں گیا ہو کہ مجھے ٹیچر چاہیے میں الفاظ قرآن پڑھنا چاہتا ہوں
کسی کالج میں پرنسپل کے پاس گیا ہو کہ مجھے پروفیسر چاہیے، میں الفاظ قرآن پڑھنا چاہتا ہوں۔ کسی یونیورسٹی میں وائس چانسلر کے پاس گیا ہو کہ مجھے پی ایچ ڈی ڈاکٹر چاہیے، میں الفاظ قرآن پڑھنا چاہتا ہوں۔ توجہ رکھنا، میں جہاں تک لے جانا چاہتا ہوں آپ کے حاشیے خیال میں بھی نہیں ہے، یہ معمول کی بات آپ سنتے رہتے ہیں۔ کبھی آج تک میں نے ایسا نہیں دیکھا، کبھی آپ نے دیکھا ہو 60 سال کا بچہ یا 60 سال کا بوڑھا آدمی اسکول جائے اور ٹیچر مانگے، کالج جائے اور پروفیسر مانگے، یونیورسٹی جائے اور ڈاکٹر مانگے کہ میں نے قرآن کے الفاظ پڑھنے ہیں؟ کبھی آپ نے دیکھا ہے؟ اونچی آواز سے دو۔ یہ بات میں کیوں کہہ رہا ہوں؟ میں آپ کے خانپور آیا، ایک یہاں بابا جی میرے پاس آتے ہیں، مجھے کہتے ہیں مولانا یہ میرے موبائل پہ واٹس ایپ ہے، انگلینڈ سے میسج انگلش زبان میں آیا ہے اور آپ مجھے یہ سمجھاؤ اس کا مطلب کیا ہے۔ میں کہتا ہوں بابا جی میں انگلش پڑھ نہیں سکتا۔ بابا جی فرماتے ہیں میں نے بیٹا کب آپ سے کہا اب پڑھ سکتے ہیں؟ میں کہہ رہا ہوں مجھے آپ انگلش سمجھائیں۔ آپ ایمان کے ساتھ بتاؤ گے، آپ مجھے کہو گے کہ مولانا تو اس کو سمجھا، یا بابا جی سے عرض کریں گے کہ بابا جی یہ مولوی انگلش نہیں پڑھ سکتا، یہ آپ کو سمجھائے گا کیسے؟ آپ ایسے آدمی سے انگلش سمجھو جو انگلش پڑھ سکتا ہے۔ آپ ایمان سے بتاؤ، آپ یہ بات بابا جی کی خدمت میں درخواست کرو گے یا نہیں؟ بولیے کرو گے نا؟ اب میرا سوال یہ ہے، میں انگلش پڑھ نہیں سکتا، اگر مجھے کوئی بندہ کہے یہ میسج انگلش والا جسے آپ پڑھ نہیں سکتے سمجھاؤ، آپ اس کی خدمت میں درخواست کرو گے بابا جی اس سے سمجھو جو انگلش پڑھ سکتا ہے؟ یہی درخواست میں آپ کی خدمت میں کرتا ہوں۔ جب قرآن کا الفاظ پڑھنے ہوں آپ سکول ٹیچر کے پاس نہیں جاتے، الفاظ قرآن پڑھنے ہوں تو پھر پروفیسر کے پاس نہیں جاتے، جب الفاظ قرآن پڑھنے ہوں پی ایچ ڈی ڈاکٹر کے پاس نہیں جاتے، لیکن جب قرآن سمجھنا ہو تو پھر مولوی کے پاس نہیں آتے۔ کبھی ذاکر نائک ہے، کبھی جاوید غامدی ہے، بھئی ان سے قرآن پڑھتے کیوں نہیں؟ کہا جی انہیں آتا نہیں ہے، تو پھر ان سے سمجھتے کیوں ہو؟ جو انگلش پڑھ نہ سکتا ہو اس سے سمجھنا یہ حماقت ہے، تو الفاظ قرآن پڑھ نہ سکتا ہو اس سے قرآن سمجھنا کیا یہ حماقت اور بیوقوفی نہیں ہے؟ یہی بات ہم کہتے ہیں، پڑھنا ان سے ہے، سمجھنا ان سے ہے۔ یہ گمراہی سکول اور کالجز کی ہے، اور یہی گمراہی بعض دینی مدارس کے طلبہ کی ہے۔ جب ان سے پوچھا جائے قرآن پڑھا کن سے ہے؟ عبداللہ بن مسعود سے ہے۔ سمجھنا کس سے ہے؟ کوئی گجرات جا رہا ہے، کوئی پنپیر جا رہا ہے، کوئی کسی گمراہ کے پاس رحیم یار خان جا رہا ہے۔ تو جب پڑھا ان سے ہے، سمجھتے ان سے کیوں نہیں؟ تو جن ان سے سمجھو۔ کالج کا آدمی پڑھتا مولوی سے ہے، سمجھتا ڈاکٹر سے ہے، مدرسے کا تعلیم پڑھتا حیات النبی والوں سے ہے اور سمجھتا گمراہ سے ہے۔ نتائج بدل جاتے ہیں۔ جن سے پڑھا ہے ان سے سمجھو، ہم پڑھاتے بھی ہیں سمجھاتے بھی، ہم قرآن کریم پڑھاتے بھی ہیں، قرآن کریم سمجھاتے بھی ہیں۔ بس یہی سے رخ گمراہی کا آغاز ہوتا ہے، اور اس بات کو سمجھنے کی کوشش کرو۔ بحمداللہ تعالی ہمارا دیوبند مسلک سے تعلق ہے، اور میں ببانگ دبل خود کو دیوبندی کہتا ہوں اور دیوبندی کہنے پہ فخر محسوس کرتا ہوں۔ الجھن ہمیں یہ ہے، یہ بات توجہ سے سمجھنا، دیوبند پہ تو الزام لگے یہ فرقہ بریت پھیلاتے ہیں، ان پہ الزام لگا یہ ملک میں دہشت گردی پھیلاتے ہیں۔ ہمارے کمزور دل کے سٹیج کے لوگ تھے، ان نے کہا ہم دیوبندی نہیں ہیں، ان نے الزام مانے، دیوبندیت کی نسبت سے ریورس گیئر لے لیا ہے۔ ہم نے الزام کو جوتے کی نوک پہ ٹھکرایا ہے اور دیوبندی نسبت پہ فخر کیا۔ چاہیے یہ تھا الزامات کو لات مارو۔ ہم فرقہ بریت پہ لعنت بھیجتے ہیں، ہم دہشت گردی پہ لعنت بھیجتے ہیں۔ فرقہ بریت سے اسلام تباہ ہوتا ہے،
دہشت گردی سے ملک تباہ ہوتا ہے. ہم اسلام بھی بچائیں گے, ملک بھی بچائیں گے. الزامات کو رد کرتے ہیں, دیوبندی ہونے پہ فخر کرتے ہیں. اور یہ عجیب بات ہے, بیٹا نیچے بیٹھو, دیکھنے دو ان کو, دیکھنے دو ان کو, ناراض نہ ہو, دیکھنے دو ان کو. تو بڑی رات سے لوگ جاگ رہے ہیں. میں عرض کر رہا ہوں, بات توجہ صاحب یہ سمجھیں, میرا مدرسہ وفاق المدارس کے ساتھ ملحق ہے. آپ کا مدرسہ بھی ہوگا. جب وفاق کے ساتھ الحاق کے لیے آپ درخواست دیں, آپ کو فارم ملتا ہے. اس فارم پہ پہلی شرط یہ ہے, آپ کا الحاق تب ہوگا جب آپ کا مسلک دیوبندی ہو. اگر میں دیوبندی نہ لکھوں, وفاق میرا الحاق قبول نہیں کرتا. الحاق وفاق نے قبول کر لیا. میرے مدرسے میں پاکستان کے خفیہ ادارے, کوئی CID کا بندہ آتا ہے, مولانا صاحب قوائف دو, تمہارا نام کیا ہے, باپ کا نام کیا ہے, تم کہاں پڑھے ہو, تمہارا مسلک کیا ہے. میں کہتا ہوں میں سیدھا سادہ مسلمان ہوں. وہ کہتے ہیں مولانا صاحب آپ سیدھے بنو, ٹیڑھی بات مت کرو, مسلک بتاؤ. میں کہتا ہوں میں سیدھا مسلمان ہوں, مجھے پاکستان کا کوئی خفیہ ادارہ قبول نہیں کرتا. میں کہتا ہوں مسلک میرا دیوبندی ہے. کہتا ہے اب بات ٹھیک ہے نا, میں اگر دیوبند نہ لکھوں وفاق قبول نہیں کرتا, دیوبند نہ لکھوں مجھے ملک کا ادارہ قبول نہیں کرتا, تو پھر مجھے کھل کے کہہ دینا چاہیے میں دیوبند والا. اس میں حرج کی بات کون سی ہے؟ نہ ادارے قبول کرتے ہیں, نہ وفاق قبول کرتا ہے. اور میری سمجھ سے والا ہے, یہ شرط میں نے نہیں لگائی. میں وفاق کی عاملہ میں نہیں ہوں, وفاق کی شورا میں نہیں ہوں, اپنے مدرسے کا محتمم نہیں ہوں. میں اپنے مدرسے کا بھی مدرس ہوں, میری اوقات کوئی نہیں ہے. بھئی میرا سوال یہ ہے, جو بات میں عرض کرنے لگا ہوں, ہمارے وفاق کتنے ہیں؟ انگلیاں دیکھ کر بتا دو, وفاق کتنے ہیں؟ دیوبند کا الگ ہے, بریلویوں کا الگ ہے, غیر مقلدین کا الگ ہے, جماعت اسلامی کا الگ ہے, شیعہ کا الگ ہے. یہ 5 وفاق میں نے بنائے ہیں. اگر تم نے نسبت ختم کرنی ہے, سارے اکٹھے ہو کے کہہ دو وفاق المسلمین. ہم تھوڑا لڑتے ہیں, وفاق بڑے بناتے ہیں, وفاق اکابر بناتے ہیں, الگ شناخت ہمیں دیتے ہیں, اور پھر ہمیں سمجھایا جاتا ہے خود کو دیوبندی نہ کہو, تو پھر کیا کہیں؟ نہیں ہم کیا کہیں بتاؤ نا. وفاق آپ نے دیا, نسبت آپ نے دی ہے, اور پھر آپ کا رحیم یار خان کا DCO صاحب اجلاس بلاتے ہیں, مفتی صاحب یہ کون ہے جی دیوبند, یہ کون ہے بریلوی, یہ کون ہے شیعہ. بھئی آپ کہہ دو بھئی ہم بریلوی شریلوی نہیں ہیں, ہم سارے اکٹھے. آپ 5 بینچ پر بیٹھتے ہو, امن کمیٹی میں 5 لوگ بیٹھتے ہیں, اور جب باہر سٹیج پر آتے ہیں ہم دیوبندی نہیں ہیں. ہم جب جیل میں تھے تب بھی دیوبندی تھے, جب جیل سے باہر ہیں تب بھی دیوبندی ہیں. ہمارا جینا بھی دیوبند کے نام پر ہے, مرنا بھی دیوبند کے نام پر ہے. آپ کو اختلاف ہوتا ہے 100 دفعہ کریں, میں آپ کو مجبور نہیں کرتا آپ نسبت ہو. میں اعلانیہ کہتا ہوں میں دیوبندی. ہم نے ایکشن پلان کا کورس بھی پورا کیا ہے, پھر بھی کہتے ہیں دیوبندی. ہم نہ پہلے ڈرے تھے نہ آج ڈرتے ہیں. کیوں؟ نہ ہم کمزور ہیں بحمداللہ تعالی, نہ ہم مجرم ہیں. میری پوری جماعت کا کوئی ایک شخص بھی نہ فوج شیڈول میں ہے, نہ میری جماعت کا لدم ہے, نہ کسی پر کیس ہے. ہم کھلے ہم حکومت پہ کہتے ہیں ہم فرقہ واریت پھیلائیں, ہمیں جیل میں رکھو, ہم دہشت گردی پھیلائیں, ہمیں گولی مار دو, لیکن اپنے ادارے میں اپنا مسلک ہم بیان کریں گے. پوری دنیا میں کوئی ایسا قانون نہیں بنا کہ تمہیں اپنے ادارے میں تمہارا مسلک بیان کرنے سے روکا جائے. جامعہ عبداللہ بن مسعود ہمارا مدرسہ ہے, میں نے یہاں بھی عقیدہ نہیں بیان کرنا تو امام بارگاہ میں جاؤں گا. میں نے یہاں بھی عقیدہ نہیں بیان کرنا, کسی روڈ پہ مجھے کو بیان کرنے دیتے. اپنے ادارے میں اپنا عقیدہ بیان ہوگا انشاءاللہ. ہونا چاہیے کہ نہیں؟ ہوگا انشاءاللہ ثم انشاءاللہ. ہم کسی مسلک کے اکابر کی پگڑیاں اچھالنا جرم سمجھتے ہیں, لیکن اپنے اکابر کے پگڑیاں ان کا دفاع نہ کرنا اس سے بڑا جرم سمجھتے ہیں. ہم کسی مسلک کے اکابر کی پگڑیاں نہیں اچھالتے, لیکن اپنے اکابر کی پگڑیوں کا دفاع بھی کرتے ہیں. کسی کو گالی نہ دو, لیکن اپنا دفاع تو کرو نا. یہ کیا مانا کہ اپنا دفاع بھی چھوڑ دو, اتنا ریورس گیئر لگا دو, کوئی خوف کی حد ہوتی ہے.
یہ ملک ہمارا ہے اور ہم نے اس ملک میں رہنا ہے انشاءاللہ. ہم نے رہنا ہے، ہمارا ملک ہے. حالات خراب ہوئے، کسی نے جدہ جانا ہے، کسی نے انگلینڈ جانا ہے، کسی نے برطانیہ جانا ہے، کسی نے امریکہ جانا ہے. اس ملک میں جمعیت نے رہنا ہے انشاءاللہ، اور یہ رہے گی انشاءاللہ ثم انشاءاللہ. خیر میں عرض کر رہا تھا، آپ صراط مستقیم کو ذرا سمجھیں. صراط مستقیم کے حوالے سے 3 باتیں سمجھنا ضروری ہے. نمبر 1، صراط مستقیم کا معنی کیا ہے. نمبر 2، صراط مستقیم کی علامات کیا ہے. نمبر 3، صراط مستقیم پر چلے انعامات کیا ہے. کتنی باتیں؟ نمبر 1، صراط مستقیم کا معنی. نمبر 2، صراط مستقیم کی علامات. نمبر 3، صراط مستقیم پر چلے تو انعامات. توجہ رکھنا. صراط مستقیم کا معنی میں اتنا آسان کر دوں گا انشاءاللہ کہ جاہل سے جاہل، دیہاتی سے دیہاتی بندہ بھی سمجھے. اردو زبان میں 3 لفظ ہے. نمبر 1، حد سے گزر جانا. نمبر 2، حد سے اتر جانا. نمبر 3، حد پہ رہنا. عربی زبان میں کہتے ہیں حد سے گزر جائے افراط ہے، حد سے اتر جائے تفریط ہے، حد پہ رہے اعتدال ہے. شریعت میں کہتے ہیں اگر یہ حد سے گزر جائے الحاد ہے، حد سے اتر جائے بدعات ہے، حد پہ رہے مسلک اہل سنت والجماعت ہے. حد سے گزرے الحاد والا، حد سے اترے بدعات والا، حد پہ رہے مسلک اہل سنت والجماعت والا. دنیا میں ایک طبقہ وہ ہے جو یہ بات کہتا ہے کہ دنیا میں معبود نہیں ہے، خدا نہیں ہے. دوسرا طبقہ یہ بات کہتا ہے کہ دنیا میں خدا ہے لیکن ایک نہیں، ایک سے زائد ہے. جو وجود الہ کا قائل نہ ہو یہ الہاد والا ہے. جو تعدد الہہ کئی خدا کا قائل ہو یہ بدعات والا ہے. اور جو کئی کی نفی کر کے ایک خدا کو مان لے یہ مسلک اہل سنت والجماعت والا ہے. دنیا میں ایک طبقہ وہ ہے جو کہتے ہیں اللہ صرف عرش پر ہے، ہر جگہ پہ نہیں ہے. دوسرا طبقہ وہ ہے جو کہتے ہیں اللہ ہر جگہ پہ ہے، اللہ کا نبی بھی ہر جگہ پہ ہے. جو خدا کو ہر جگہ پر نہ مانے الہاد والا ہے. جو خدا کو ہر جگہ پہ مان کے نبی پاک کو ہر جگہ پہ مانے یہ بدعات والا ہے. اور جو نبی پاک کو روزہ میں مان کے خدا کو ہر جگہ پہ مانے اہل سنت والجماعت والا ہے. ایک طبقہ وہ ہے جو 1.25 لاکھ انبیاء میں کسی کو بھی معصوم نہیں مانتا. ایک دوسرا طبقہ وہ ہے جو انبیاء کے بعد 12 مزید معصوم مانتا ہے. جو 1.25 لاکھ انبیاء کو معصوم نہ مانے یہ الہاد والا ہے. جو 12 مزید معصوم مانے یہ بدعات والا ہے. جو 1.25 لاکھ کو معصوم مان کے بعد میں نسبت کی نفی کرے اہل سنت والجماعت والا ہے. ایک طبقہ وہ ہے جو کہتے ہیں پیغمبر کی قبر پہ صلاۃ و سلام پڑھو وہ پھر بھی نہیں سنتے. دوسرا طبقہ وہ ہے جو کہتے ہیں خانپور سے پڑھو پھر بھی وہ سن لیتے ہیں. جو یہ کہے قبر پہ پڑھو تب بھی نہیں سنتے یہ الہاد والا ہے. اور جو کہتے ہیں خانپور سے پڑھو پھر بھی سن لیتے ہیں یہ بدعات والا ہے. اور جو یہ کہے قبر پہ پڑھے خدا سنا دیتے ہیں، خانپور سے پڑھے خدا پہنچا دیتے ہیں اہل سنت والجماعت والا ہے. ایک طبقہ وہ ہے جو ولی کی کرامت کو نہیں مانتا. دوسرا طبقہ وہ ہے ولی کی کرامت کو مان کر ولی سے مانگتا ہے. جو ولی کی کرامت نہ مانے الہاد والا ہے. جو ولی کی کرامت مان کر ولی سے مانگے بدعات والا ہے. اور جو ولی کی کرامت مان کے ولی کے خدا سے مانگے اہل سنت والجماعت. ایک طبقہ وہ ہے جو پگڑی نہیں مانتا. دوسرا طبقہ وہ ہے پگڑی مانتا ہے سبز رنگ پہ لڑتا بھی ہے. جو پگڑی نہ مانے یہ الہاد والا ہے. پگڑی مان کے سبز رنگ پہ لڑے یہ بدعات والا ہے. پگڑی مان لے رنگ پہ نہ لڑے اہل سنت والجماعت والا ہے. ایک طبقہ وہ ہے 20 رکعت تراویح نہیں مانتا. دوسرا طبقہ وہ ہے 20 مان کے بعد میں اجتماعی دعا پہ لڑتا بھی ہے. جو 20 رکعت تراویح نہ مانے الہاد والا
والا ہے، اور جو 20 مان کے بعد میں اجتماعی دعا پہ لڑے یہ بدعات والا ہے، اور جو 20 رکعت تراویح مان کر دعا پہ نہ لڑے اہل سنت والجماعت والا ہے۔ دنیا میں ایک طبقہ وہ ہے جو 2 ہاتھ کے مسافے کو نہیں مانتا، ایک دوسرا طبقہ وہ ہے 2 ہاتھ کے مسافے کو مان کے پاؤں بھی چاٹتا ہے۔ جو 2 ہاتھ کا مسافہ نہ مانے الہاد والا ہے، اور 2 ہاتھ کا مسافہ مان کے پاؤں کو چاٹتا ہے یہ بدعات والا ہے، اور جو 2 ہاتھ کا مسافہ مان لے پاؤں نہ چاٹے یہ اہل سنت والجماعت والا ہے۔ دنیا میں ایک طبقہ وہ بھی ہے کہ جو توحید کی آڑ میں یہ توحید تو مانتا ہے ادب نہیں کرتا، اور ایک دوسرا طبقہ وہ ہے جو ادب کی آڑ میں شرک کرتا ہے، جو توحید کی آڑ میں گستاخیاں کرتا ہو یہ الہاد والا ہے، اور جو ادب کی آڑ میں شرک کرتا ہو یہ بدعات والا ہے، اور جو موحد بھی ہو مؤدب بھی ہو اہل سنت والجماعت والا ہے۔ ہم دیوبند والے الہاد والے بھی نہیں ہے، ہم دیوبند والے بدعات والے بھی نہیں ہے، ہم دیوبند والے مسلک اہل سنت والجماعت والے ہیں۔ بات توجہ سے سمجھنا، یہ مسلک اہل سنت والجماعت یہی صراط مستقیم ہے۔ ہم دیوبند والے نہ دین میں کمی کرتے ہیں نہ کمی ہونے دیتے ہیں، ہم دیوبند والے نہ دین میں اضافہ کرتے ہیں نہ اضافہ ہونے دیتے ہیں۔ آپ کو میری کیوں؟ میں کہتا ہوں وجہ یہ ہم دیوبند والے یہ دین کے ٹھیکے دار نہیں ہیں، یہ دین کے پہرے دار ہیں۔ آپ خانپور میں محل بناتے ہیں، وہاں 4 چوکیدار رکھ دیتے ہیں، وہ چوکیدار 2 کام کرتے ہیں۔ نمبر 1 محل کے اندر سے قیمتی چیز چوری ہو کر باہر جانے نہیں دیتے، نمبر 2 باہر کا گند محل میں آنے نہیں دیتے۔ دیوبند والے یہ دین کے محل کے پہرے دار ہیں، یہ الہاد کے نام پہ کمی ہونے نہیں دیتے، یہ بدعات کے نام پہ باہر کا گند اندر آنے نہیں دیتے۔ جیسے دین لیا تھا ویسے دین پہنچا رہے ہیں۔ الہاد والے بھی نہیں ہیں، بدعات والے بھی نہیں ہیں، بلکہ مسلک اہل سنت والجماعت والے ہیں۔ بات توجہ سے سمجھنا، ہماری 2 پہچان ہیں، ایک پہچان نظریاتی ہے، دوسری پہچان جغرافیائی ہے۔ نظریاتی پہچان کا نام اسلام ہے، جغرافیائی پہچان کا نام پاکستان ہے۔ جغرافیائی سرحد کا ایک محافظ ہے جسے فوجی اور رینجر کہتے ہیں، اسلامی سرحد کا محافظ ہے جسے مولوی اور ملا کہتے ہیں۔ اگر کوئی جغرافیائی سرحد کو کراس کرے تو فائرنگ فوج کرتی ہے، اگر نظریاتی سرحد کو کراس کرے تو فائرنگ مولوی کرتا ہے۔ فوج کی فائرنگ کا نام گولیاں ہے، مولوی کی فائرنگ کا نام دلیل ہے۔ اگر جغرافیائی بارڈر کراس کرے اور فوج گولی نہ مارے تو لعنت فوج پر ہے، اگر نظریاتی سرحد کراس کرے اور مولوی دلیل نہ دے تو لعنت مولوی پر ہے۔ فوج کو چاہیے گن سے ملک کی حفاظت کرے، مولوی کو چاہیے دلیل سے اسلام کی حفاظت کرے۔ ہم کہتے ہیں فوج والوں بارڈر کی حفاظت تمہارے ذمہ ہے، عقیدے کی حفاظت ہمارے ذمہ ہے، ہمارے جسموں کی حفاظت گولیوں سے تم کرو، تمہارے ایمان کی حفاظت دلیلوں سے ہم کریں۔ تمہارا کام اپنا ہے، ہمارا کام اپنا ہے، ملا اور فوج کی جنگ نہیں ہے۔ تمہارا میدان اور ہے، ہمارا میدان اور ہے۔ جسم کی حفاظت تمہارے ذمہ، ایمان کی حفاظت ہمارے ذمہ۔ ہمارے جسم پہ حملہ ہو گولیاں تم مخالف کو مارو، تمہارے ایمان پہ حملہ ہو دلیلیں ہم تمہارے مخالف کو مارے، تم گولی سے ہمارا تحفظ نہ کرو، لعنت تم پہ ہے، ہم دلیل سے تمہارا تحفظ نہ کرے، لعنت ہم پہ ہے۔ کسی چھونی میں جاؤ وہاں اسلحہ نہ نکلے، یہ نلاکی تمہاری ہے۔ کسی مدرسے میں جاؤ وہاں کتاب نہ نکلے، یہ نلاکی ہماری ہے۔ اسلحہ چھونیوں کے ذمہ ہے اور کتابیں مدارس کے ذمہ ہے۔ اپنا اپنا کام کرو بھائی، ہم اپنا اپنا کام کرو، میں غلط بات تو نہیں کہہ رہا۔ آپ نے رد الفساد توجہ، آپ نے رد الفساد کا فیصلہ کیا، ہم تمہارے ساتھ ہیں، ہم فساد کے حامی نہیں ہیں۔ جو ملک میں قتل کرتا ہے الٹا لٹکا دو، ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ ملک میں گولیاں مارتا ہے الٹا لٹکا دو، فوجی عدالت میں سزائے موت دے دو، ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ لیکن بے گناہوں کو نہ چھیڑو، بے گناہوں کو تنگ مت کرو۔ مدارس میں اسلحہ نہیں ہے، مدارس میں کتابیں ہیں، اسلحہ تمہارے ذمہ ہے، کتابیں ہمارے ذمہ ہے۔ اگر مدرسے کا اسلحہ ہو اور نادرا لائسنس بنا دے تو پھر وہ بھی ٹھیک ہے۔ ہمارا اگر شناختی کارڈ نادرا نہ بنائے ہم غیر قانونی ہے، اگر شناختی کارڈ بن جائے ہم قانونی ہے۔ کسی کے اسلحے کا نادرا لائسنس بنا دے پھر وہ ہماری طرح قانونی ہوتا ہے اور قانون کا تحفظ تمہارے ذمہ ہے۔ قانون کو نہ ہم توڑے نہ تم توڑو۔ میں عرض یہ کہہ رہا تھا
نہ ہم الہاد والے اور نہ ہی ہم بولو بدعات والے، ہم مسلک اہل سنت والجماعت والے۔ میں نے علامات پر بھی بات کرنی ہے، میں مختصر سے ایک دو عقیدے پر بات کرتا ہوں۔ اللہ کہاں پر؟ بولو اور اونچی آواز، اللہ کہاں پر؟ بے الجھن تب ہوتی ہے جب وکیل کمزور ہو، وکیل تگڑا ہو، موکل کو پریشان نہیں ہونا چاہیے۔ اور میں بحمداللہ تعالیٰ اللہ کی ذات کے بھروسہ کر کے کہتا ہوں، عجم کی بات نہیں ہے، ان سے پوچھو، میں عرب کی بات کرتا ہوں، پاکستان کی بات نہیں ہے، میں یورپ کی بات کرتا ہوں۔ ہم نے دیوبند کا دفاع کیا ہے جیسے دفاع کرنا چاہیے، اور ہم نے دلائل کی بارش برسائی ہے دنیا میں۔ اب سوشل میڈیا میں بک بک ہوتی ہے تو پھر ساتھ جواب بھی آتا ہے۔ میں عرض کر رہا ہوں، توجہ رکھنا، اللہ کہاں پر؟ ادھر کہیں گے نہیں جی اللہ عرش پر ہے۔ میں ایک ایک دلیل پہ چلتا ہوں۔ اللہ عرش پر ہے، دلیل ایک مولوی صاحب فرمانے لگے اللہ نے اپنے نبی کو عرش پہ بلایا اور بلا کے فرمایا ادنو انی یا محمد، اے محمد میرے قریب ہو جا، ادنو انی یا محمد، اے محمد میرے قریب ہو جا، ادنو انی یا محمد، اے محمد میرے قریب ہو جا۔ خدا نے عرش پہ بلایا اور عرش پہ بلا کے فرمایا اے محمد میرے قریب ہو جا۔ اگر اللہ عرش پہ نہیں ہے تو عرش پہ بلا کے ادنو کیوں فرمایا؟ عرش پہ بلا کے ادنو فرمانا اس بات کی دلیل ہے اللہ عرش پر ہے۔ میں نے کہا تم کبھی حدیث پڑھتے ہو، قرآن بھول جاتے ہو، کبھی قرآن پڑھتے ہو، حدیثیں بھول جاتے ہو۔ دیوبند والوں کی نظر قرآن پر بھی ہے، نبی کے فرمان پر بھی ہے۔ اگر قرآن پڑھ لیا ہوتا، سورۃ العلق پڑھیے، اللہ رب العزت ہمیں فرما رہے ہیں اسجد، سجدہ کرو۔ سجدے کا معنی یہ نہیں ہے عرش پہ آ جاؤ، سجدے کا معنی بذل جبہۃ الی الارض، اپنی پیشانی زمین پہ لگا دو۔ اللہ سجدہ زمین پہ پیشانی لگا کے تجھے کیوں کریں؟ فرمایا اقترب، اس سے تم میرے قریب ہو جاؤ گے۔ اگر عرش پہ حضور کو بلا کے ادنو فرمانا اس بات کی دلیل ہے اللہ عرش پر ہے، تو پھر میری پیشانی زمین پہ لگا کے اقترب فرمانا اس بات کی دلیل ہے وہ فرش پر بھی ہے۔ فرق اتنا ہے حضور کی شان کے لائق عرش تھا، انہیں عرش پہ بلا کے ادنو کہا ہے، میری حیثیت کے مطابق فرش تھا، مجھے فرش پہ پیشانی ٹکوا کے اقترب کہا ہے، وہ فرش پر بھی ہے عرش پر بھی، وہ فرش پر بھی ہے عرش پر بھی ہے۔ میں نے کہا کوئی دلیل ایسی پیش کرو ہمارے پاس جواب نہ بنتا ہو، اور جی عرش پہ بلایا اور بلا کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو کی ہے، عرش پہ بلا کے بات کرنا دلیل ہے عرش پر ہے۔ میں نے کہا کوئی کہہ دے گا اللہ کوہ طور پر ہے، دلیل حضرت موسیٰ سے بات کرنی ہوتی کوہ طور پہ بلا لیتے تو پھر طور پر ہے۔ کوئی کہہ دے گا نہیں خانپور میں جامعہ عبداللہ بن مسعود کی مسجد میں ہے، بھئی تیری دلیل کیا ہے؟ جب میں نے اللہ سے بات کرنی ہو میں نماز پڑھتا ہوں، جب نماز پڑھنی ہو میں مسجد میں ہوتا ہوں، اللہ سے بات کر رہا ہے، اللہ وہاں پر ہے ہی نہیں تو بات کس سے کر رہا ہے؟ سامنے کوئی نہ ہو بندہ بات کرے، اسے عقل مند نہیں کہتے، اسے بے وقوف کہتے ہیں۔ وہ سامنے ہے جس سے بات کر رہا ہے، جواب کیا بنے گا؟ لیکن دیوبند کی دلیل اور جواب تم توڑو نہیں توڑ سکتے۔ ہم کہتے ہیں اللہ ہر جگہ پر ہے، کس بندے سے بات کہاں کرنی ہے؟ بندے کی حیثیت کے مطابق جگہ کا انتخاب ہوتا ہے، بندہ مجھ جیسا ان جیسا ہے، انتخاب جامعہ عبداللہ بن مسعود کی مسجد کا ہے، بندہ موسیٰ کلیم جیسا ہے، انتخاب طور سینا کا ہے، بندہ محمد حبیب جیسا ہے، انتخاب عرش معلیٰ کا ہے۔ لیکن اللہ ہے کہاں پہ؟ ہر جگہ پہ بدعت والا گیا نہیں، نبی ہر جگہ پر ہیں۔ ہم نے کہا تیری دلیل؟ وہ بھی قرآن پڑھتا ہے، کہا جی میری دلیل یہ ہے قرآن کریم میں ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ اللہ فرماتے ہیں میرے محمد میں نے تجھے پوری کائنات کے لیے رحمت بنا کے بھیجا ہے۔ محمد مصطفیٰ رحمت خدا ہے، رحمت خدا
ہر جگہ پہ ہے تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہر جگہ پہ ہے۔ میں علماء کے لیے کہتا ہوں یہ منطق کی شکل رابع بن گئی ہے۔ میں نے کہا تیری دلیل مانے تو پھر میں کہوں گا سورج ہر جگہ پہ ہے تو کہا جی وہ تو ہر جگہ پہ نہیں ہے، وہ تو آسمان پر ہے۔ میں نے کہا دلیل تو تیرے جیسی ہے، وَالَّذِي جَعَلَ الشَّمْسَ ضِيَاءً، خدا نے سورج کو روشنی بنایا۔ سورج روشنی ہے، روشنی ہر جگہ پہ ہے تو سورج ہر جگہ پہ ہے مان لے۔ کہتے ہیں نہیں نہیں، اس آیت کا مطلب یہ ہے سورج آسمان پر ہے، اس کی روشنی ہر جگہ پر ہے۔ میں نے کہا اس آیت کا مطلب یہ ہے محمد مصطفیٰ اپنے مدینہ میں ہے اور ان کی رحمت ہر جگہ پر ہے۔ سورج کی روشنی میرے محمد مصطفیٰ کا یہ صدقہ ہے۔ سورج 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 آسمان پہ رہتے ہوئے اگر سورج کی روشنی ذرے ذرے پہ جا سکتی ہے تو میرا محمد مصطفیٰ مدینے میں رہے اور اس کی رحمت پوری کائنات کے ذرے ذرے پہ چھا سکتی ہے۔ وہ دلیل تمہاری ہے وہی تو ہماری بھی ہے۔ اب حدیث آگئی اور یہ حدیث پاک میں ہے، صحیح بخاری میں ہے، فرشتہ جب قبر میں مردے کو اتار دیتے ہیں فرشتہ کہتے ہیں من ربک، تیرا رب کون ہے؟ من نبیک، تیرا نبی کون ہے؟ صحیح بخاری کے الفاظ یوں ہیں من ربک، تیرا رب کون ہے؟ ما تقول فی ھذا الرجل، اس شخص کے بارے میں تو کیا کہتا ہے؟ کہا جی عربی زبان میں دو لفظ ہیں، نمبر ایک ذالکا، نمبر دو ھذا۔ اگر چیز دور ہو اسے ذالکا کہتے ہیں، اگر قریب ہو اسے ھذا کہتے ہیں۔ میت خانپور میں ہے، فرشتہ خانپور کی قبر میں اس سے پوچھتا ہے ما تقول فی ھذا الرجل، اگر حضور مدینہ میں تھے تو یہ فی ھذا نہ کہتا، یہ کہتا فی ذالک الرجل۔ کیا کہتا؟ یہ ذال کو لمبا نہ کرے نا تو بات سمجھ نہیں آتی، اسی لفظ کو لمبا کرنا پڑتا ہے۔ چلے میں اس پر بطور لطیفہ، ہمارے لطیفے وہ نہیں ہوتے جو آپ سنتے ہیں، علمی لطیفہ سنیں۔ ہمارے امام کا مسئلہ ہے کہ بچے کو دودھ 2 سال تک پلانا چاہیے، یہی مسئلہ ہے۔ غیر مقلدین مشہور کیا کہ تمہارے امام کا فتویٰ ہے کہ 2.5 سال تک پلانا چاہیے اور پلا سکتے ہیں۔ میں مسئلے پہ بات نہیں کرتا، اعلان media.com آپ کھولو، میں اس مسئلے پر تفصیلی میری گفتگو موجود ہے۔ میں جو سمجھانے لگا کہ غیر مقلد کہنے لگا یہ تمہارے امام فرماتے ہیں 2.5 سال تک بچے کو دودھ پلا سکتے ہیں۔ میں نے کہا تو میرے امام صاحب کہتے ہیں نا، تیرے امام صاحب کہتے ہیں کبھی تو نے سنا؟ تمہارے مولانا صاحب کیا فرماتے ہیں؟ کہتے ہیں وَيَجُوزُ إِرْضَاءُ الْكَبِيرِ وَلَوْ كَانَ ذَا لِحْيَةٍ۔ یہ میں ترجمہ کروں گا عوام کو پھر سمجھ آئے گی۔ انہوں نے مسئلہ کیا لکھا ہے؟ کہتے ہیں دودھ پلانا عورت کا جائز ہے اگرچہ دودھ پینے والا داڑھی والا ہو۔ ہمارا امام کیا کہتے ہیں؟ بقول ان کے 2.5 سال، اور ان کے امام صاحب کیا کہتے ہیں؟ بولو۔ ذو لحیہ کہیں گے تو داڑھی والا، ذو لحیہ کہیں گے تو پتہ چلے کہ داڑھی کس کی ہے، نہیں سمجھے تو بھائی ذو لحیہ تو ہم ہوئے نا، ذو لحیہ تھوڑا سا ذو لمبا کرو پھر پتہ چلے مسئلہ کن کے لیے۔ وَيَجُوزُ إِرْضَاءُ الْكَبِيرِ، بڑے کو دودھ پلانا جائز ہے، وَلَوْ كَانَ ذَا لِحْيَةٍ، اگرچہ بڑی داڑھی والا ہو۔ اس کا مطلب مسئلہ صرف تمہارے لیے، ہم تو ذو لحیہ والے ہیں، ذو والے توڑیں گے۔ جیسا چہرہ ہو ویسا تھپڑ ہوتا ہے، جیسی روح ہو ویسا فرشتہ ہوتا ہے، جیسا سوال ہو ویسا جواب ہوتا ہے۔ یہ غیر مقلد تقریر کر کہنے لگا زیر ناف جگہ ناپاک ہے اور سینہ پاک ہے، پاک جگہ پہ ہاتھ باندھو مسلک اہل حدیث، ناپاک جگہ پہ ہاتھ باندھو مسلک حناف۔ لوگ پریشان ہو گئے۔ میں نے کہا دائیں کا اختلاف نہیں، اختلاف بائیں میں ہے۔ ہم کہتے ہیں بایاں ناف کے نیچے باندھو، تم کہتے ہو نہیں بایاں سینے پر رکھو۔ ہم کہتے ہیں بایاں ہاتھ ناف کے نیچے رکھو، تم کہتے ہو بایاں ہاتھ سینے پر رکھو۔ دائیں کا تو اختلاف ہی نہیں ہے نا، اس لیے تو بائیں پر رہنا ہے، سینے پر رکھ لو یا ناف کے نیچے لے جاؤ، تو اختلاف تو بائیں میں ہوا نا۔ میں نے کہا تم کیا کہتے ہو سینہ پاک ہے، زیر ناف جگہ ناپاک ہے۔ میں نے کہا میرا سوال یہ ہے یہ بایاں ہاتھ ناپاک جگہ کے لیے ہے یا پاک جگہ کے لیے؟ کہا جی ناپاک کے لیے۔ تو میں نے کہا تم نے پاک پہ رکھا کیوں ہے؟ سوال تو تمہارے اوپر تھا نا، آپ ہمارے اوپر سوال کرتے ہیں۔ اگر یوں مسلک زندہ باد کے نعرے لگ سکتے ہیں تو میں بھی کہہ سکتا ہوں سینہ پاک ہے، زیر ناف ناپاک ہے،
پاک داڑھی کو پاک جگہ پہ رکھو، مسلک کا ہلاک بنتا ہے، نہ پاک جگہ تک لے جاؤ تو مسلک تمہارا بنتا ہے۔ نہیں سمجھے؟ اس پر تو ہم بھی کر لیں گے، پھر جب ہم کیل لگائیں گے نا، پھر مفتی صاحب ذرا مولانا کو سمجھاؤ، ذرا خانپور میں خیال فرمائیں، یہ بک بک نہ کرو نا، ہم بھی خیال فرما لیں گے، جب آپ کرو گے پھر ہم سے بھی خیال نہیں ہوتا۔ یہ بات ٹھیک ہے غلط ہے؟ جیسا سوال ہو نا بس جواب ویسے ہی ہوتا ہے۔ اب یہ میرا کورس نہیں ہے کہ میں آپ کو سوالات سمجھاتا، میں سوال کرتا کیسے ہوں۔ میں جدہ میں تھے، ایک ڈاکٹر صاحب آئے، مولانا صاحب میں بہت پریشان ہوں۔ میں نے کہا پریشانی تب ہے جب تک بندہ کسی ڈاکٹر کے پاس نہ پہنچے، تم ڈاکٹر ہو لیکن ہمارے تو مریض ہو نا، آپ کی کیا پریشانی ہے؟ مجھے کہتے جی میرے پاس ایک آیا اور کہتا ہے یہ بہشتی زیور میں لکھا ہوا ہے، الیاذ باللہ، شرم آتی ہے بات سنتے ہوئے بھی۔ تم کہاں گئے تھے؟ ٹریننگ کی ہے، کن کے ساتھ؟ جماعت الدعوہ کے ساتھ۔ کیا سیکھا ہے؟ بارود۔ کرتے کیا ہو؟ بہشتی زیور چیک کرتا ہوں۔ کیا؟ اور بھائی بارود سیکھا ہے تو کشمیر جاؤ، افغانستان جاؤ، اسرائیل جاؤ، یہ کیا بہشتی زیور چیک کر رہا ہوں؟ اچھا کیا چیک کیا؟ حضرت تھانوی نے لکھا ہے اگر پیشاب انگلی پر لگا ہو، انگلی چاٹ لو، انگلی پاک ہوتی ہے۔ میں نے کہا پورے بہشتی زیور میں صرف تو جو دھوئی ملا تھا اور کوئی مسئلہ بہشتی زیور میں نہیں تھا۔ کیا سیکھا ہے؟ بارود۔ کرتے کیا ہو؟ بہشتی زیور چیک کرتا ہوں۔ سبحان اللہ، چیک کر دیکھو، چیک کر۔ جماعت الدعوہ میں تو کھلے عام جلسوں میں کہتا ہوں کہ پہلے ہم کہتے تھے خطرناک ہے، اب حکومت بھی کہتی ہے خطرناک۔ اچھا ہے تمہیں بھی احساس ہوا یہ گن پاکستان میں جتنے لوگ داعش کے نام پہ گرفتار ہوئے ہیں ان میں سے ایک بھی دیوبندی نہیں ہے۔ ایجنسیز کی رپورٹیں ہیں، ان سب کا تعلق جماعت الدعوہ سے۔ ہماری رپورٹیں نہیں ہیں، ان کی رپورٹیں ہیں۔ ہمیں مت خانپور سے جانے دو، مجھے گرفتار کر لو، میں تمہیں ثبوت دیتا ہوں، تمہاری اطلاعات ہے۔ خواجہ آصف وزیر دفاع نے 20 فروری کو امریکہ میں جا کے بیان دیا ہے، بیان کہہ دیا حافظ سعید پاکستان کے لیے خطرہ ہے، پہلے ہم کہتے تھے اب وزیر دفاع کہتے ہیں۔ یہ ٹرینیں کر کے جاتے کہاں پر ہے؟ کشمیر جا نہیں سکتے، افغانستان میں حنفی بیٹھے ہیں، اسلحہ تم نے دیا، تکلیف سے آزاد کر دیا، ہر کسی کو کافر کہتے ہیں، جس کو چاہے کے مار دیں گے۔ ہمارے امام نے حدود لگائی ہے، مسلمان کسے کہنے، کافر کسے کہنے، حدود سے آزاد یہ ہے، ہم حد کے اندر رہتے ہیں، نہ بلا وجہ کافر کہتے ہیں اور نہ کافر کہہ کے قتل کرتے ہیں۔ یہ سارا گن تم نے مارا ہے، اور اللہ کا شکر ہے اب سعودی حکومت بھی سمجھ گئی ہے اصل مجرم کون ہے۔ اب ان کی پشت سے ہاتھ اٹھتا جا رہا ہے، آپ تھوڑی سی ہمت کرو گے ہاتھ اٹھ جائے گا اور پاؤں شروع ہو جائے گا انشاءاللہ۔ اللہ میں بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں یہ عنوان نہیں کہ میں اس میں شروع ہو جاؤں، ہاں میں یہ ضرور دعوت دیتا ہوں اگر طلبہ کو ساتھ اجازت دے 29 اپریل سے 11 مئی تک 12 دن کی دوری ہمارے پاس کرو، آپ تیار ہو کے واپس آؤ گے۔ بڑے لوگ دورے کراتے ہیں، چھوٹے لوگ دوریاں کراتے ہیں، ہم اپنی اوقات سے باہر نہیں نکلتے۔ 12 دن کی دوری کرو، انشاءاللہ آپ کو محسوس ہوگا کہ باطل کے خلاف گفتگو کیسے کرتے۔ خیر میں جو عرض کر رہا تھا توجہ رکھنا، صحیح بخاری میں روایت، میں بات سمیٹتا ہوں۔ صحیح بخاری میں حدیث، ما تقول فی ھذا الرجل، اگر حضور مدینہ میں ہے تو فرشتہ کہے نا ما تقول فی ذالک، ان کے بارے میں کیوں کہتے ہو؟ وہ کہتے ہیں ما تقول فی ھذا، ان کے بارے میں کیوں کہتے، کیا کہتے ہو؟ تو دیکھو اگر حضور قبر میں آئے ہیں، 1 سیکنڈ میں لاکھوں لوگ بندے فوت ہوتے ہیں، ہر قبر میں حضور تشریف فرما ہے، تو پھر ہر جگہ پہ ہوئے۔ میں نے کہا تم نے بخاری پڑھ لی ہے، اب تم نے قرآن چھوڑ دیا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کی قوم کبھی پوجا بت کی کرتی ہے، دلیل سے جواب چلتا ہے، کبھی پوجا سورج کی کرتی ہے، کبھی چاند کی کرتی ہے، کبھی ستارے کی کرتی ہے۔ ابراہیم دلیل سے ان کی شرک کو توڑتے ہیں۔ توجہ رکھنا، فلما جن علیہ اللیل رأى کوکبا، رات چھا گئی، ستارہ نظر آیا، فرمایا ھذا ربی، یہ میرا رب ہے۔ اگر دور والے کو ھذا نہیں کہہ سکتے، ابراہیم زمین پر ہے، ستارہ آسمان پر ہے، خانپور سے مدینہ کا سفر تھوڑا ہے، زمین سے ستارے کا سفر زیادہ ہے۔ اگر دور والے کو ھذا کہنا غلط ہے، ابراہیم نے ستارے کو ھذا کیوں کہا ہے؟ جب یہ پھنس گیا تو پھر کہنے لگا مولانا صاحب یہ ضابطہ غلط ہے، دور والے کو ذالے کا، قریب والے کو ھذا۔ میں نے کہا ضابطہ بالکل ٹھیک ہے، تو پھر قرآن نے دور والے کو ھذا کیوں کہا ہے؟ میں نے کہا یہ بھی ٹھیک ہے۔ تو جی کیا مطلب؟
میں نے کہا بسا اوقات ضابطے کے اندر ایک ضابطہ چھپا ہوتا ہے جس کو نکالنے کے لیے امام ابو حنیفہ یا ان کے مقلد کی آنکھ چاہیے. کیا معنی؟ دیکھنے والا ادھر ہے، جس کو دیکھا وہ دور ہے، ذالکہ کہتے ہیں. لیکن اگر درمیان کے حجاب ہٹ جائیں، وہ دور رہ کر بھی قریب کی طرح نظر آئے، تو جس طرح ذالکہ کہہ سکتے ہیں، ھذا بھی کہہ سکتے ہیں. ابراہیم علیہ السلام زمین پر ہے، ستارہ آسمان پر ہے، آنکھ نبوت کی ہے، حجاب ہٹ گئے ہے، وہ دور والا قریب کی طرح ہے. تو ھذا ربی کہا ہے، یہ میت خانپور میں ہے، حضور مدینہ میں ہے، عالم بدل گیا ہے، حجابات ہٹ گئے ہیں، وہ دور رہ کر بھی نظر یوں آتے ہیں جیسے قریب ہے. تو ما تقولو فی ھذا کہا ہے. میں نے کہا ھذا استدلال تیرا تھا، اگلے لفظ سے استدلال میرا ہے. تیرا استدلال کا جواب میں نے دیا، میرا جواب تو دے. تیرا عقیدہ یہ نہیں ہے وہ الرجل ہے، تیرا عقیدہ وہ نور ہے. فرشتہ کہتے ہیں ما تقولو فی ھذا الرجل، ھذا کا جواب ہم نے دیا، الرجل کا جواب تو دے. اب وہ گل سمجھ آئی؟ بس وقت میں بیان کرتا ہوں تو مجھے بعض علماء فرماتے ہیں کہ مولانا صاحب آپ عوام میں کبھی مشکل بحث چھیڑ دیتے ہیں، ان کو سمجھ نہیں آتی. میں پھر ان کو واقعات تو کئی ہیں، حکیم الامت تانوی نے بیان کیا اور مولوی صاحب نے اسٹیج پہ کہا حضرت آج کا بیان تو عوام کو سمجھ نہیں آیا، اور میں سمجھ آیا تو اچھا، نہیں سمجھ آیا تو بہت اچھا. مولوی صاحب نے کہا ہمیں آپ کا جملہ بھی سمجھ نہیں آیا، سمجھ آیا اچھا، نہیں سمجھ آیا بہت اچھا، حکیم الامت کا جملہ سمجھنا. حضرت ثانی فرمانے لگے اگر بیان سمجھ آ گیا تو اچھا، جو مسئلہ سمجھانا چاہتا ہوں سمجھ آ گیا، اگر نہیں سمجھ آیا تو بہت اچھا. آج کا مسئلہ سمجھ نہیں آیا لیکن یہ کبھی گمراہ نہیں ہوں گے. یہ گمراہ تب ہوتے ہیں جب ان کا ذہن بنتا ہے ٹھیک ہے آپ شیخ صاحب ہیں لیکن معمولی وہ بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے آپ نے درس نظامی کیا معمولی میں بھی نہیں ہوں. جب ان کا ذہن بن گیا مولوی اشرف علی اتنا بڑا عالم ہے، ہمیں اس کا بیان سمجھ بھی نہیں آتا، بیان سمجھ نہیں آیا لیکن دائیں بائیں نہیں جائیں گے، اب یہ گمراہ کبھی نہیں ہوں گے، اب یہ گمراہ کبھی. میں نے گجرات گزر رہا تھا، اس کے مدرسے میں تھوڑی دیر رکا، قاری صاحب نے کہا انہیں بیان کر دو. میں نے آدھا گھنٹہ بیان کیا عین اللہ پہ اللہ کہاں پر ہے، بچے اٹھ کے چلے گئے. مجھے قاری صاحب فرمانے لگے آپ نے وہ بیان کیوں کیا عقیدے کا جو بچوں کو سمجھ نہیں آیا، ایسا بیان کرو سمجھ آئے. میں نے کہا واپس بلاؤ. بچے واپس آئے، قاری صاحب سمجھے کہ مولانا گھمر پر بے نصیحت نے اثر کیا. جب واپس آئے میں نے ایک چھوٹا سا بچہ کھڑا کیا 8-9 سال کا. میں نے کہا بیٹا کتنے پارے پڑھے ہیں؟ راجو 22 پارے. میں نے کہا فلاں پارے کا پہلا رکوع پڑھو، اس نے پڑھ دیا. میں نے کہا ترجمہ کرو، کہتے مجھے نہیں آتا. میں نے کہا جاؤ، بچے چلے گئے. میں نے پوچھا قاری صاحب جب ان کو قرآن سمجھ نہیں آتا آپ نے پڑھایا کیوں؟ قاری صاحب فرمانے لگے بچے ہیں رٹ لیں بڑے ہو کے سمجھ جائیں گے. میں نے کہا بچے ہیں عقیدہ رٹ لیں بڑے ہو کے سمجھ جائیں. عوام کو عقیدے رٹوا دو، خدا کی قسم رٹوا دو عقیدے، نہیں دلیل آتی تو نہ آئے، یہ گمراہ کبھی نہیں ہو. میں ایک جملہ کہتا ہوں طالب علم اس پہ خوش ہوں گے، آپ تھوڑے سے ناراض ہوں گے، سمجھ آئے گی تو پھر آپ بھی خوش ہوں گے. میں کہتا ہوں مدرسے کا فاسق طالب علم کالج کے ولی اسٹوڈنٹ سے افضل ہے. وجہ کیوں؟ وجہ سمجھنا کیوں؟ میں دنیا میں گھومتا ہوں، میرا 2008 میں پہلا پاسپورٹ بنا ہے، آج 2000 سالہ ہے، میرا چوتھا پاسپورٹ بن گیا ہے 7 سالوں میں. آپ بتاؤ میں کتنے سفر کرتا ہوں گا. لیکن جو میں بات کرنے لگوں تم دنیا میں گھوم کر دیکھو، غیر مقلد مدرسے کا درویش نہیں ہوتا، رافضی مدرسے کا درویش نہیں ہوتا، بدعتی مدرسے کا درویش نہیں بنتا، بالکل قادیانی مدرسے کا درویش نہیں بنتا. جو مال ملتا ہے کالج سے، کیوں؟ توجہ رکھنا. وجہ میں ایک مثال دینے لگا ہوں. ایک کالج کے لڑکے سے ایک غیر مقلد کہتا ہے تم نماز میں رفع دین کرتے ہو؟ وہ کہتا ہے میں نہیں کرتا. یہ کہتا ہے بخاری کی 5 حدیثیں ہیں اللہ کے نبی نے کیا، تمہارے پاس تو دلیل ہی نہیں ہے. وہ لڑکا غیر مقلد ہو جاتا ہے، اس کے بعد دلیل بھی نہیں ہے، دلیل کا جواب بھی نہیں ہے. مدرسے کے طالب علم کو پکڑے رفع دین کرتے ہو؟ کہتا ہے میں نہیں کرتا. وہ کہتا ہے بخاری میں 5 حدیثیں ہیں تمہارے پاس ہے؟ کہتا ہے نہیں. ان 5 کا جواب دو. کہتا ہے جواب نہیں ہے. پھر تو میں حدیث ہو جو. وہ کہتا ہے میں نہیں ہوتا، وہ ہو گیا، یہ نہیں ہوتا. وجہ وہ سمجھتا ہے
میرے مسلک پہ دلیل ہی نہیں ہے، کیونکہ کبھی دلیل سنی نہیں ہے، اور مدرسے کے طالب علم نالائق تھا، یہ دلیلیں سنتا رہا، اس نے یاد نہیں کی، تو بدلنا کیوں نہیں؟ کہتے دلیل ہے مجھے نہیں آتی، دلیل ہے مجھے نہیں آتی، اور کالج کا لڑکا کہتا ہے دلیل ہی نہیں ہے۔ میں کہتا ہوں اس عوام کو نہ سمجھ آئے، عقیدے بھی بیان کرو، دلیلیں بھی بیان کرو، ان کو دلیل سمجھ نہیں آئے گی، جواب نہیں آئے گا، یہ کہیں گے بھئی ہمیں نہیں آتی لیکن ہم نے بیان سنا ہے، دلیل ہے۔ میں غلط بات کہہ رہا ہوں؟ میں خیر بات پھر سمیٹ تو لمبی ہوتی ہے، نہ الہاد والے اور نہ ہی ہم کون ہیں۔ میں علامات میں سے صرف ایک علامت پہ بات کروں تو بات بہت لمبی ہوگی۔ صراط مستقیم کی علامات 4 ہیں، کتنی ہیں؟ نمبر 1 النبیین، نمبر 2 الصدیقین، نمبر 3 المجاہدین۔ ٹھیک پڑھ رہا ہوں؟ بولو والشہداء والمجاہدین، نہیں المجاہدین، من النبیین والصدیقین والمجاہدین۔ غلط پڑھ رہا ہوں؟ اصل کیا ہے؟ والمجاہدین کیوں نہیں؟ توجہ رکھنا، علامات کتنی ہیں؟ النبیین، الصدیقین، الشہداء، الصالحین، والمجاہدین کیوں نہیں؟ وجہ سمجھنا، مجاہد بن کے دھوکہ دے سکتا ہے، شہید بن کے دھوکہ نہیں دے سکتا۔ شہید بن کے دھوکہ، اللہ نے فرمایا ان سے شہید مانگو، شہید۔ مجھے آپ بتاؤ، جب حالات مجاہدین کے مخالف ہو جائیں، رد الفساد شروع ہو جائے، نہیں بات سمجھو ذرا، جب حالات مخالف شروع ہو جائیں، رد الفساد کی آڑ میں 6 لوگ پکڑے جانے لگے، جب حالات مخالف ہو جائیں تو پھر مجاہد دکھائے جاتے ہیں؟ بولو، جب حالات مجاہدین کے مخالف ہوں مجاہدین دکھائے جاتے ہیں؟ چھپائے جاتے ہیں نا۔ اور شہید، شہید پر تو پرچہ نہیں ہونا، اس پر تو کیس نہیں ہونا، اس کو تو کسی نے گرفتار نہیں کرنا۔ مجاہد حالات مخالف ہوں تو چھپائے جاتے ہیں، شہید دکھایا جاتا ہے۔ ہم شہید دکھاتے ہیں، مجاہد چھپاتے ہیں۔ یہ شہید چھپاتا ہے، مجاہد دکھاتا ہے۔ شہید لاؤ گے؟ نہیں جی غائبانہ جنازہ پڑھ لو، لاؤ نا، دکھاتے کیوں نہیں؟ اللہ فرمائے نہیں، شہید مانگو، شہید ان سے۔ ہمارے شہداء کے بدن سے خوشبو آتی ہے، کوئی تم بھی دکھا دو، کوئی تم بھی دکھاؤ۔ میں نے الحمدللہ اللہ کی ذات کا شکر ادا کرتا ہوں، کندار شہید کی بدن سے خوشبو سونگھی ہے، اسلام آباد مولانا عبداللہ کے بدن سے خوشبو سونگھی ہے، مولانا موسیٰ روحانی کی قبر سے خوشبو سونگھی ہے، مولانا جلندری کی قبر سے خوشبو سونگھی ہے۔ یہ 4 تو قبور وہ ہیں کہ جن سے ہم نے خوشبو سونگھی ہے۔ تو خدا نے شہداء کا یا مجاہدین کا؟ کہ کہتے ہیں نہیں ساڑا مجاہد ہے، دیکھو شہید وہ نہیں بخانا، بس غائبانہ پڑھ لو، مریا ایک کے جنازے 50۔ یہ کون سی سنت ہے؟ ایک جنازہ سرگودا، ایک جنازہ خانے وال، ایک رحیمی خان، کراچی تک غائبانہ جنازے چلے بھئی ہیں کتنے؟ ایک، وہ بھی کون تھا؟ یہ سے حنفی پکڑا، رفع دین پہ لگایا، اس کو ٹھگوایا اور اس کے نام پہ پیسے کمائے، یہ جہاد ہو رہا ہے۔ کوئی اپنے بندے لاؤ، اپنے بندے لاؤ۔ میں آپ سے کہتا ہوں خدا کے لیے اپنی جانوں پہ ترس کرو اور جان چھڑاؤ ان سے۔ میرا جنگ میں جلسہ تھا، میں نے جنگ والوں سے کہا، اور میں بات بڑی کھلی کہتا ہوں، بندہ ایک سزائے موت ہو گیا ملتان میں، بندہ کن گیا سپاہی صاحبہ کا، سزائے موت ہو گیا، لاش شور کوٹ جانی ہے، ایمبولنس کن کی ہے؟ فلاح انسانیت ہماری تو نہیں ہے نا۔ ہمارے ساتھ ہی پتہ کیا کرتے ہیں؟ اور مشکل وقت میں پھر وہی کام آئے نا، مشکل وقت میں کوئی کام آئے نا، ایمبولنس تو انہوں نے دی نا، دیوبند والے تو دوڑ گئے۔ میں نے کہا کچھ عقل سے کام لیتے، وہ تشکیل پر ہے، وہ پرچہ کٹا ہے، 3 معلوم 200 نامعلوم، وہ 200 نامعلوم کی نشاندہی فلاح انسانی فاؤنڈیشن ویڈیو بنا کے باہر جاتی ہے، تم کہتے تمہارے کام آئے، وہ تمہارے خلاف پروف باہر دیتے۔ جنازے میں کون کون شریک تھے تم نہیں بتا سکتے، فلاح انسانی فاؤنڈیشن کی ویڈیو بتاتی ہے۔ وہ تشکیل پر ہے، وہ پیسے لے رہے ہیں۔ اس طرح پیسے مفتی صاحب کو ملے، مفتی صاحب ان کا جنازہ تو اللہ کر کے آ جائیں گے، لے جاؤ ایمبولنس، پہنچانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ بھائی وہ تو حادث کروتے ہیں، کرائے کے ٹٹو ہیں، وہ ویڈیو بنا کر پیسے لیتے ہیں اور تم ان سے محبت کرتے ہو۔ کرائے کی ایمبولنس لو، کرائے کی۔ کچھ غیرت بھی ہوتی ہے، غیرت بھی ہوتی ہے۔
دشمن دشمن ہوتا ہے، اس کو دشمن سمجھو. میں غلط کہہ رہا ہوں ٹھیک کہہ رہا ہوں؟ سمجھانا ہمارے ذمہ ہے بابا، سمجھو تمہاری مرضی، نہ سمجھو تمہاری مرضی. چلیں میں اب آخری بات کہہ رہا ہوں. علامات کتنی ہیں بولیے ذرا. نمبر 1 النبیین، توجہ رکھنا. نمبر 2 الصدیقین، ان کا وزن ایک جیسا ہے، جیسے النبیین ہے ایسے الصدیقین ہے. شہداء کا وزن الگ ہے، الصالحین کا وزن الگ ہے. یہ اوزان الگ کیوں ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے شہداء کتنے ہیں تعداد متعین نہیں ہے، اولیاء کتنے ہیں تعداد متعین نہیں ہے. النبیین کی تعداد بھی تاریخ میں موجود ہے، صدیقین صحابہ کی تعداد بھی موجود ہے. خدا دونوں کا وزن ایک جیسا لائے ہیں. میرے پیغمبر اور سارے نبی النبیین وہ 1.25 لاکھ ہیں، الصدیقین صحابہ یہ بھی 1.25 لاکھ ہیں. جتنی تعداد انبیاء کی ہے اتنی تعداد صحابہ کرام کی ہے. اللہ تعداد ایک جیسی کیوں ہے؟ خدا نے پیغمبر کو اعزاز دیا ہے، نبی نمائندہ خدا ہے، صحابی نمائندہ مصطفیٰ ہے. خدا نے اعزاز دیا میرا محمد یہ تیرا اعزاز ہے. نبی نمائندہ خدا ہوتا ہے، صحابی نمائندہ مصطفیٰ ہوتا ہے. اس پہ دلائل موجود ہے، میں وہ نہیں چھیڑتا. الحمدللہ الذی وفق رسول رسولہ، صحابی کے لیے بھی لفظ رسول ہے، نبی کے لیے بھی لفظ رسول ہے. نبی نمائندہ خدا ہے، صحابی نمائندہ مصطفیٰ ہے. میرا محمد یہ اعزاز تیرا ہے، جتنے نمائندے میرے نمائندے تیرے ہیں. ان پر تجھ پر میری نمائندگی ختم ہے، ان پر تیری نمائندگی ختم ہے. نبوت پہ حضور پہ نمائندگی خدا ختم ہے، صحابی پہ نمائندگی مصطفیٰ ختم ہے. جب حضور آئے ہیں نبوت کا دروازہ بند ہے، جب حضور چلے گئے ہیں صحابیت کا دروازہ بند ہے. ان کے بعد دعوی نبوت یہ بھی کفر ہے، تو ان کے بعد دعوی صحابیت بھی کفر ہے. اب نبی بھی نہیں، صحابی بھی نہیں، ہم دیوبند والے الہاد والے بھی نہیں ہیں، بدعات والے بھی نہیں ہیں، بلکہ مسلک اہل سنت والجماعت والے ہیں. اللہ ہمیں اپنے مسلک پہ کاربند رکھے اور اپنے مسلک کو اللہ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.